ڈو یو ریئلی بلیو کہ سورۃ رحمان سے یہ جنگی حالات اور ان میں بھی ان کو بھی آپ ایوائڈ کر سکتے ہیں، یا جنگ جیت سکتے ہیں، یا امن آ سکتا ہے؟ اس پیار بھرے میسج کے خلاف جو ریزسٹنس شروع ہوئی مکہ مکرمہ کی، وہ شروع میں زبانی کلامی، لان تان، الٹے سیدھے نام رکھنے، پتھر مارنے، اوجڑیاں پھینکنی، آخر کار قتل کی سازش بھی ہوئی، شعب ابی طالب، مکہ سے ہجرت کرنا پڑ گئی، اور پھر غزوہ بدر دیکھتے ہیں آپ. غزوہ بدر میرا خیال ہے 3 ہجری ہے، اور اسلام قرآن کریم کو نازل ہوئے 16 سال ہوئے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی بعثت کی 23 سال کی، 40 سال کے بعد. غزوہ بدر میں 313 مجاہدین ہیں، انسان ہیں حضور کے ساتھ، ان میں صرف 14 تلواریں ہیں. سامنے 1000 کا لشکر ہے، 700 گھوڑا ہے، زیرہ بکرے ہیں، اور تعداد بھی ڈیفرنٹ ہے، زیادہ ہے، 3 گنا دشمن ہے. اللہ نے فتح دی. ادھر سے 14 شہید ہوئے، ادھر سے 70 مارے گئے، گرفتار بھی ہوئے، فتح ہوئی. پھر احد ہے، خندق ہے، موتا ہے، تبوک ہے، سارے آپ کے سامنے ہیں. خیبر ہے. غزوہ خیبر ہو، غزوہ خندق ہو، یا جتنی غزوات ہیں، وہاں تک تو ہم کہتے ہیں مولا علی کہ ایک اپنا ایک ڈفرینٹ رول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں وہ ذرا سی مٹی. لیکن غزوہ بدر کے 10-12 سال یا 15 سال ٹوٹل ہیں، سرکار بھی پردہ فرما رہے ہیں. مسلمان روم فتح کر لیتے ہیں، فارس فتح کر لیتے ہیں، دونوں سپر پاورز. یہ کون سا ویپن تھا، کون سا ہتھیار تھا، کون سی ایسی خاص ٹیکنالوجی تھی ان لوگوں کے پاس جس کے ساتھ انہوں نے اس وقت کی ورلڈ پاورز جو ہیں ان کو کنکر کیا. میسج ان کا بڑا سیدھا تھا، وہ خود پریکٹیکلی اس پہ کھڑے تھے. وہ توحید کا میسج، اللہ کا میسج تھا. تو یہ مشکل وقت جو ہے میں آپ اسے کر لیتا ہوں. اس میں جو عام لوگ پریشان ہیں، چھوٹے بچوں سے لے کے یونیورسٹی گوئنگ بچے بھی، عورتیں بھی، ہمارے گھروں میں بھی لوگ پریشان ہیں. حتیٰ کہ یہ تک باتیں ہو رہی ہیں کہ نیوکلیئر ایکسپلوژن ہی نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، ادھر سے انڈیا ہمارے پہ اٹیک، ہماری جنگ نہ لگ جائے، ادھر سے افغانستان کے ساتھ ساری ہے. اس سارے مسئلے میں، اور آپ نے اشارہ دیا کہ میں نے انڈو پاک وار میں بھی کہا گھروں میں سورہ رحمان، تو اللہ اور اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے کہ مصیبت میں، مشکل میں صبر اور نماز سے. نماز کیا ہے؟ دعا. 24 گھنٹے آپ کو اپنے اللہ کو دیکھنا ہے. اور کون سے اللہ کو؟ اس اللہ کو جو رحمان ہے، جو گناہ گاروں کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے، شاید اس ملک میں ہوں، جو بہت نیک لوگ ہوں، ٹھیک ہے، ادروائز گناہ گار ہی ہیں سارے، اور ہماری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں. ہماری تیاری بھی ہے، ہماری فوج ہے ماشاءاللہ، ہتھیار بائز بھی ہم نے کافی تیاری کی، ایٹم بم اکیلا ہمارے پاس ہے. لیکن سٹل ہمیں پتا ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ آگے سے بالکل لیٹسٹ چیز کیا آ گئی ہو، اور آپ کے پاس چیز دھری کی دھری رہ جائے، آپ اسے استعمال بھی نہ کر سکیں. اس سارے میں ہم نے ویپنز بھی بنانے ہیں، ہم نے تیاری بھی کرنی ہے. اللہ کا حکم ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنے جہاز تیار رکھو، جو بھی اس دور کی چیز ہوگی. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری فلاں ٹیکنالوجی، فلاں ایٹم بم ہمارے پاس ہے تو ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور ہم جیت جائیں گے، یا ہماری تعداد زیادہ ہے، یا دوسرے کی تعداد زیادہ ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ مسلمان شیوا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو اس میں کوئی ڈینائل تو ہے ہی نہیں نا. تو اس اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس اللہ کا میسج جو میں بات کر رہا ہوں، تو اس پریشان حال انسان کے لیے جو اب اچانک سر پہ آ گئی ہے، تو اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی بنکر نہیں ہے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے پاس نہ اس ملک سے بھاگنے کے لیے اسپیشل تیار ہے کہ وہ تو غائب ہو جائے گا ان ٹائم پہ. ٹھیک ہے، اچھا، یہ اس کے پاس اس کا اللہ ہے. یہاں پہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورۃ رحمان صرف عام لوگ سن لے، دس از ناٹ فار دا لیڈرشپ. نہیں، میں سارے انسانوں، میں اس وقت پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا. اچھا، اگر ڈونلڈ ٹرمپ سن لے؟ بالکل سنیں. اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں دنیا کے سارے فرعونوں کے لیے میسج دے رہا ہوں. اس کے اوپر بالکل، وہ اگر مصیبت میں ہے، اگر وہ سمجھتا ہے، جھوٹ اپنی جگہ ہے، انہیں یہ WWF کی کشتیاں جو ہے نا، یہ اس کا بھی وہ پارٹ رہا ہوا ہے، اور ابھی بھی وہ یہی سمجھ رہا ہے دنیا میں کہ وہ نورا کشتیوں کا چیمپئن ہے. ٹھیک ہے، یا ڈرامے بازی کی جو بھی وہ میڈیا ہائپ کریٹ کر کے جو بھی بتائے گا بات کو، لیکن اندر بات سن لے گا تو اس پہ کیا افیکٹ پڑے گا؟ اس پہ افیکٹ، وہ اگر عمر خطاب، عمر فاروق ہو سکتے ہیں صرف قرآن سن لینے سے. ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اگر سچے دل سے یہ مان کے کہ میں پھنس گیا ہوں، جس طرح وہ کرونا کے وقت کہتا تھا کہ وی آر لوکنگ ٹوورڈز ہیون، اور آجو کٹھے دعا کریے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ سچے دل سے سن لیتا ہے، اس کی بھی کایا پلٹ ہو سکتا ہے.
وہ معافی بھی مانگ سکتا ہے, وہ توبہ بھی. یہ دنیا کے سارے فرعون دیکھیں. پہلے تو آپ لوگ, میں اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا میں ایک نا وراثتی مسلمان ہوں, بائی چانس حادثاتی پیدا ہو گیا مجھے, میں نے دیکھا بائی چوائس نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اور جو چیز مفت ملتی ہے نا, چاہے وہ دادے کی جائیداد ہو, اس کی قدر نہیں ہوتی, چاہے وہ ایمان ہو, ٹھیک ہے, اس کی ویلیو کا ہی نہیں پتا ہوتا. جو گوڈے رگڑ کے ملتی ہے نا چیز, جو سیلف میڈ بندہ ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے اس چیز کی کیا ویلیو ہے, اس کو میں نے کیسے لے کے چلنا ہے اور کیا میں نے کیسے حاصل کی ہے, اس کی قدر ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہم سارے میجورٹی کو تو یہ حال ہے, اور ہم فٹافٹ اپنے آپ کو نیک بنا کے مسلمان بن کے دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ٹھیک ہے, انکلوڈنگ ہندو سکھ, ہم سارے انسان اس زمین کے اوپر, ٹھیک ہے. اللہ نے نہیں یہ حدیں بنائی ہیں, سردیں بنائی ہیں, ملک بنائی ہے, ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی پہچان کے لیے بھی, اپنے فائدوں کے لیے بھی ہیں, ٹھیک ہے, مجبوری میں بھی ہیں. لیکن یہ سارے انسان, میں انہیں صرف دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہوں, انسان اور نفسان, ٹھیک ہے. یہ انسانوں اور نفسانوں کی جنگ ہے. مجھے نہیں پتا کس سائڈ پہ کتنے انسان ہیں, دونوں طرف یہ گھسے ہوئے ہیں, دونوں طرف یہ گھسے ہوئے ہیں. اور ہر ملک کے عوام میں تو انسان بھی ہیں اور نفسان بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسے گدھے بھی ہیں جن پہ علم لدا ہوا ہے, کتابیں لدی ہوئی ہیں, اور وہ اپنے آپ کو بہت باخبر سمجھ رہے ہیں, لیکن انہیں اپنی پہچان تک نہیں ہے. تو یہ تو شیطان یا نفس لڑاتا ہے, اور انسان یہ ساری حرکتیں کرتا ہے. یہ کیا جنگ ہے؟ وہ 168 بچیاں جو ہیں, یا جتنی بھی جانیں اب تک گئی ہیں, ٹھیک ہے, دونوں سائڈ سے, ٹھیک ہے, کیا کس لیے ہو رہی ہے؟ ان بچوں کے اپنے جذبات, ان کے ماں باپ کی فیلنگز, یہ جنگیں ختم بھی ہو جائیں گی, کئی آئے اور کئی گئے, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے اس میں بھی مومن ہے, اللہ کہہ رہا ہے, اچھے لوگ ان میں بھی ہیں, لیکن جو شرارتی ہیں وہ ڈومینیٹ ہیں اس وقت. وہ جو زائنسٹ اور دوسرا جو بھی انہیں کہہ لیں, ساروں کو کہہ لیں, ان میں بھی شاید کوئی بھی کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے. میرا پیغام تو یہ ہے کہ آج بھی سچے دل سے یہ اپنے خالق مالک جو مرضی انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے, یہ ایمانداری سے اس کے آگے پیش ہو جائیں اور اس کو پکاریں, لیکن اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سمیت اس کے آگے پیش ہوں. اگر یہ اس کے مانتے ہوں, یہ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم سارے ہی, کوئی کہتا ہے میں ابراہیم کے اللہ کو مانتا ہوں, کوئی گاڈ کو مانتا ہے, کوئی رحمان کو مانتا ہے, کوئی بھگوان کو مانتا ہے. یقین مانو یہ جتنے حکمران ٹائپ لوگ ہیں, میں انہیں فرعون ایویں نہیں کہہ رہا, یہ کسی کو نہیں مانتے. یہ عوام کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں, چاہے وہ مودی بابا ہو, ٹھیک ہے, وہ چاہے کسی بھی ملک کا حکمران ہو. بڑے کم حکمران ہیں, ٹھیک ہے, وہ عمر بن عبدالعزیز جیسے بڑے کم ہیں. مجھے کوئی ایک نکال کے دکھا دے جسے خدا خوفی ہو, اس کے کریکٹر میں نظر آنی چاہیے, اس کے بیہیویئر میں, جنگ کے علاوہ جو اس کا سارا دن کا بیہیویئر ہوتا ہے, اسے اپنی عوام کی درد ہونی چاہیے. وہ کئی آپ کو ایتھسٹ ٹائپ, چائنیز یا کچھ اس طرح کے بندے, شاید یہ سنگاپور والے یا جاپان والے, کوئی بندے ایسے بھی مل سکتے ہیں, آپ بدھسٹ مل سکتے ہیں جو واقعی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں. ہمارے یہاں ملک میں راج صاحب کی بڑی مثال دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ جو اس وقت صورتحال ہے, اس میں نمبر 1 پہ تو جو لوگ اردو سمجھتے ہیں, اور جو لوگ دنیا میں جہاں بھی خوفزدہ, میں خود سارا دن فون سنتا ہوں, میں دبئی سے بول رہی ہوں, میرے بچے ہیں, اور باہر میزائلوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اور میرا خامن تیار نہیں ہے, وہ کہتا ہے پاکستان جا کے کیا کروں گا, تم لوگ چلے جاؤ. میں چھوڑ کے آنے پہ میرا دل نہیں مانتا, لیکن اور فون میں وہ چیخ رہی ہیں, ایک دم باہر دھماکے کی کوئی آواز آئی ہے یا کچھ ہوئے, وہ ڈر گئی ہیں بیچاری, ٹھیک ہے. کویت سے کوئی فون کر رہا ہے, ٹھیک, کہ ڈاکٹر صاحب میں ادھر پھنسا ہوا ہوں, تو اتنے ہزار کی ٹکٹ ہے, تو ایسے ہے, تو ویسے ہے, تو میں نکل نہیں سکتا, تو میرے لیے دعا کر دیں. کسی کی بہن ماں رو رہی ہے, میرا بچہ کویت میں ہے, میں کہ جی اسے کہیں سعودیہ کے راستے ادھر سے نکلے. کچھ بحرین سے ابھی ایک بندہ ہمارا اپنا ایک ریلیٹو پہنچ گیا, تو وہ بھی وہاں پھنسا ہوا تھا, اسٹک اپ تھا. ابھی بھی اس حال میں یہ ہے, وہ سعودیہ پہنچا ہے, سعودیہ سے واپس آیا, ٹکٹ کی جو پرائس اس کو دینی پڑی ہے, تو جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے, اتنی آپ آرمیگڈون کی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دیہڑیاں لان والے پیٹرول نو بیچی جا رہے, چیک کراچی آیا یا نہیں آیا, ٹھیک ہے. تو جنہیں خدا ہی یاد نہیں ہے. تو بیسیکلی آپ کا یہ ماننا ہے کہ آپ سورۃ رحمان بیسیکلی سننے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو خدا یاد آ جائے, سورہ رحمان والے تک پہنچ جائے, سورہ رحمان والے کی کوئی حیا آ جائے, ٹھیک ہے. اگر بندے کو لرز گیا اندر سے, یار میں کر کی رہا, تو میری اوقات کیا ہے, خود میری کیا اوقات ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نکال دے گا. آپ اس کے آگے پیش تو ہوں, میں نے تو اس کو آج تک کسی کو ڈسکارڈ کرتے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. وہ جو کہہ رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے جلال اور اکرام کی قسم, وہ کریم بھی ہے, فرعون مجھے ابھی بھی پکارتا ہوں, اسے معاف کر دیتا ہے. یار آپ لوگوں کو کیوں نہیں یقین آ رہا, وہ خود کہہ رہا ہے, میں قرآن سے ہٹ کے تو نہیں بات کر رہا.